السلام علیکم، پروگرام لائیو ایکسپائرز میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ ایک شاندار تقریب دیکھ رہے تھے. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 میں بھارت کو فائنل میں شکست دینے والی پاکستانی فاتح کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف نے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کروایا اور ساری ٹیم کے جو پلیئرز تھے وہ اس تقریب میں موجود تھے. جو بورڈ آفیشلز تھے وہ بھی اس ٹیم میں موجود تھے, وفاقی وزراء اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو سول اور اعلیٰ حکام پاکستان کے وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے. اور تمام جو وہاں پر لوگ موجود تھے سب نے خراج تحسین پیش کیا اس پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جس نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 کے فائنل میں بھارت کو شکست دی اور ٹرافی اپنے نام کی. اور ان کھلاڑیوں میں سب سے پہلے کپتان سرفراز احمد تھے, ساتھ ہی ساتھ اظہر علی, محمد حفیظ, فخر زمان, بابر اعظم, شعیب ملک اور اس کے ساتھ ساتھ حارث سہیل, شاداب خان, اماد وسیم, محمد عامر چونکہ کاؤنٹی کرکٹ کے لیے لندن میں موجود ہیں, انگلینڈ میں موجود ہیں, وہ نہیں آ سکے, رومان رئیس, حسن علی اور جنید خان, فہیم اشرف اور وہاب ریاض کے ساتھ ساتھ احمد شہزاد بھی موجود تھے. اور تمام کھلاڑیوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ 1-1 کروڑ روپے تمام جو ٹیم کے ممبرز تھے, پلیئرز تھے, ان کو دیے گئے ہیں اور 4 معاون کوچز کے ساتھ ساتھ مکی آتھر کو 50-50 لاکھ کا انعام دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر آفیشلز ٹیم کے ساتھ موجود رہے ان کو 25-25 لاکھ سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے. اور بھرپور طریقے سے ان کو ایک استقبالیہ دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں اور کچھ پلیئرز نے اس موقع پر تقریب میں بات بھی کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وہ جو فیلنگز ان کی اس چیمپئنز ٹرافی کے درمیان رہیں, اس دوران رہیں, وہ بھی انہوں نے وہاں پر موجود جو حاضرین محفل تھے ان سے بھی شیئر کی اور جو ٹی وی پر دیکھ رہے تھے اس تقریب کو ان سے بھی شیئر کی. سرفراز احمد نے اس موقع پر چونکہ وہ کافی جانے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں اپنی نعت کے حوالے سے, تو انہوں نے نعت بھی پیش کی. تو بھرپور ایک شاندار تقریب ہم نے دیکھی اس موقع پر. اور آپ کو بتائیں کہ وہاں پر نجم سیٹھی جو پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین ہیں وہ بھی موجود تھے, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ شہریار خان بھی موجود تھے. وزیر اعظم پاکستان نے جب اس تقریب سے خطاب کیا تو انہوں نے اپنی جو کرکٹنگ یادیں ہیں وہ بھی شیئر کی وہاں پر حاضرین محفل سے اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے اور پاکستان میں تمام سپورٹس کو جس میں کرکٹ بھی ہے, ہاکی بھی ہے, جو بڑے پاکستان کے سپورٹس ہیں جہاں پر زیادہ سپورٹس کھیلی جاتی ہے, جس میں ٹینس ہے اور بہت سے کھیل ہیں جو پاکستان جس میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہے اور دنیا میں نام پیدا کرتا رہا ہے, ان سپورٹس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے اور تمام جو پاکستان کا کھویا ہوا مقام ماضی میں رہا ہے سپورٹس کے حوالے سے اس کو حاصل کیا جائے. اور اس کی ایک مثال ہم نے کرکٹ کے حوالے سے دیکھی ہے کہ پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا ہے کرکٹ میں. 8ویں نمبر کی ٹیم تھی پاکستان آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ میں جب پاکستان اس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ کھیل رہی تھی اور پہلا میچ قدرے برا کھیلا پاکستان نے, لیکن اس کے بعد جو کم بیک کیا کپتان نے, ٹیم مینجمنٹ نے, وہ دیدنی تھا اور اس کی مثال نہیں ملتی. اور ایک 8ویں نمبر کی ٹیم جب ٹورنامنٹ اختتام ہوتا ہے, ٹورنامنٹ کا ختم ہوتا ہے تو پاکستان کی ٹیم 6 نمبر پر آتی ہے. ایک بڑا جمپ نظر آتا ہے. اس سے پہلے جب اس ٹورنامنٹ کی بات ہو رہی تھی تو بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ جو 2019 میں ہونا ہے انگلینڈ اینڈ ویلز میں کیا کوالیفائی کر پائے گا یا نہیں. ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی پاکستان پر, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کپتان سرفراز احمد نے کپتانی سنبھالی تو بھرپور طریقے سے کپتانی کی, ایک فائٹنگ اسپرٹ ٹیم میں نظر آیا اور پاکستان نے اس چیمپئنز ٹرافی کا آغاز تو اچھا نہیں تھا لیکن اس کے بعد جب اختتام کیا تو بہترین طریقے سے اس کا اختتام کیا گیا. پاکستان نے جب پہلا میچ بھارت کے خلاف کھیلا تو کارکردگی اچھی نہیں رہی, پاکستان پہلا میچ ہار گیا, لیکن اس کے بعد جس طرح سرفراز بتاتے ہیں, باقی ٹیم ممبرز جو اس ٹیم کا حصہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ٹیم میں ایک نئی روح پھونکی گئی. سرفراز کی قیادت میں لڑکوں کو جو ہے بک اپ کیا گیا اور کہا گیا کہ ابھی ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا, 2 میچز ہیں پول کے جس میں ایک نمبر 1 ٹیم دنیا کی نمبر 1 ٹیم ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ تھا اور دوسری جو ٹیم تھی سری لنکا اس کے اگینسٹ تھا. تو ٹیم کو اکٹھا کیا گیا اور ایک فائٹنگ اسپرٹ ٹیم میں نظر آیا. اور جو ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ٹیم نے بھرپور طریقے سے آغاز کیا اس میچ کا. پاکستان نے کوشش کی کہ اس میچ کو جیتا جائے لیکن بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہیں ہوا, لیکن پھر بھی پاکستان ڈکورتھ لوئس میتھڈ پر وہ میچ جیتا.
اس کے بعد سری لنکا کے اگینسٹ پاکستان کا میچ تھا اور اس میں بھی یہی امیدیں تھیں کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا اور ایسا ہی ہوا. اور سرفراز احمد اور ٹیم مینجمنٹ کی کوشش تھی کہ جتنی بڑی ٹیمیں ہیں ان کو جب کھلایا جائے تو ان کو کم سے کم ٹوٹل پر ریسٹرکٹ کیا جائے, اور پھر جس طرح چیز کے حوالے سے پاکستان کافی اچھا جانا نہیں جاتا تو کوشش یہی کی گئی کہ پاکستان چیز کر کے ان میچز کو جیتے, اور ایسا ہی ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وہ میچ بھی جیتا. اور یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے وہ میچ چیز کر کے جیتا اور اس میں سرفراز احمد اور محمد عامر کی جو شاندار اننگز تھی اس کی بدولت پاکستان نے میچ جیتا. اس پر مزید بات کریں گے, سینئر اسپورٹس اینالسٹ ہیں اور کامنٹیٹر بھی ہیں احتشام الحق صاحب, پی ایم ہاؤس میں اس تقریب میں موجود تھے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. احتشام صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس تقریب کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا جذبات نظر آئے, کیا احساسات نظر آئے ان کھلاڑیوں کے جو اس ٹیم کا حصہ تھے اور جو بورڈ آفیشلز وہاں پر موجود تھے, کیا مناظر آپ نے دیکھے, ذرا ڈسکرائب کیجیے گا. شیردل آنیسٹلی بہت اچھا لگا, اور آج پرائم منسٹر ہاؤس میں ان پلیئرز کے اعزاز میں, آفیشلز کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا, اور یہ ٹیم ڈیزرو کرتی تھی. اس ٹیم نے پوری قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا, چیمپئنز کی چیمپئن بنی پاکستان کی ٹیم, اور آئی سی سی رینکنگ میں جب ہم اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے ہم 8ویں نمبر پر تھے, اور اس کے بعد ہم چیمپئن بن کر انگلینڈ سے واپس آئے ہیں. تو کسی کو امید نہیں تھی, کسی کو یقین نہیں تھا, لیکن ناممکن کو ممکن میں تبدیل کیا پاکستان کے ان کھلاڑیوں نے, پاکستان کے ان پلیئرز نے, پاکستان کے ان سپوتوں نے. اور میں سمجھتا ہوں جس طرح انڈیا کو شکست نہیں بلکہ شکست سے فاسٹ دی تھی فائنل میچ میں 180 رن سے, جو بہت بڑی شکست ہوتی ہے اگر ون ڈیز کو ہم ذہن میں رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں پوری ٹیم کی ایفرٹ تھی. فخر زمان کی آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ زبردست, اس کی سینچری تھی, اور اس کے علاوہ حسن علی پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کا اعزاز اس نے حاصل کیا. اوور آل پوری ٹیم ایفرٹ تھی. جنید کی ہم اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے استقبالیہ جو دیا گیا, تمام ٹیم کے کھلاڑیوں کو انعامات بھی دیے گئے, بھرپور ان کا استقبال بھی کیا گیا, شاباشی بھی دی گئی, تو یہ جسچر کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا یہ جسچر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرائم منسٹر تقریب میں موجود ہے اور ایک ایک پلیئر کی بات انہوں نے غور کے ساتھ سنی, اور اس کے علاوہ جو آفیشلز تھے ان کی بات انہوں نے سنی, اور بڑے انعامات کے ساتھ, بہت انوالومنٹ کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ یہاں پر موجود تھے, اور بہت خوش نظر آ رہے تھے, بہت مسرور نظر آ رہے تھے, اور جس طرح انہوں نے اپنے واقعات بھی کرکٹ کے حوالے سے سنائے وہ بھی سب کے ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے. یہ بہت اچھا شیردل جسچر ہوتا ہے کہ کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ ایسی تقاریب کا انعقاد کرے اور ایسی ٹیم کو مدعو کرے جو اپنے ملک کا نام روشن کرے. آپ ہیں کہ اس قسم کی جو تقریبات ہیں وہ بہت حد تک, چاہے کوئی بھی اسپورٹ ہو, ہم کرکٹ کی اس وقت بات کر رہے ہیں, تو یہ اس اسپیسیفک کھیل کو زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے اور زیادہ انکریج کرتی ہے باقی ٹیلنٹ کو بھی جو پاکستان میں یوتھ ہے اس کو اس خاص اسپورٹس کی طرف لانے کے لیے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کسی ٹیم کو اور وننگ ٹیم کو جب وہ بلاتے ہیں, جب آفیشلز کو وہ اپنے پاس بلاتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, انہیں شاباش دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تو اس سے اس گیم کو جو ہے وہ بڑی تقویت ملتی ہے. بالکل ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایشین بیٹمین ظہیر عباس صاحب ٹیلی فون لائن پر. بہت شکریہ ظہیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے بھی یہ تقریب دیکھی, کیا مناظر تھے, آپ کے احساسات کیا ہیں, جذبات کیا ہیں اس حوالے سے؟ بڑی اچھی تقریب تھی, اور پرائم منسٹر صاحب کا خاص مجھے انٹرسٹ نظر آ رہا تھا, بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جو اصل ہیرو ہوتے ہیں وہ آپ ہی لوگ ہیں, اور ساری قوم بھی بڑی خوش ہوئی ہے. تو یہ اچھی انکریجمنٹ ہے فرام پرائم منسٹر, اور اس قسم کی انکریجمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو اگر لڑکوں کو ملتی ہے تو ان کے حوصلے بڑھتے ہیں, اور یہی جب تک حوصلے بھی بڑھائے جاتے ٹیمیں جو ہیں وہ اچھا نہیں کھیلتی ہیں. لہٰذا آج کی تقریب سے تو میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں. صحیح.
اچھا، آپ چونکہ ICC کے پریزیڈنٹ بھی رہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے بہت بات کی جا رہی ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہمیں منتیں نہیں کرنی کسی ٹیم کی کہ وہ آئے اور پاکستان میں کھیلے، جو آنا چاہتا ہے خوشی سے آئے، ہم ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، جس طرح PSL میں انٹرنیشنل کھلاڑی آئے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی۔ تو یہ جسچر اور یہ ان کا جو بیان ہے کیسا آپ کو لگا؟ دیکھیے جی، ہر کوئی چاہتا ہے، خاص طور سے ملک کا جو سربراہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ملک پہ کرکٹ آئے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خاص طور سے ایک ملک کی طرف یہ اشارہ کر کے کہا ہے کہ ہمیں محنتیں نہیں کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ محنتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہے بار بار کرنا۔ اگر خوشی سے کوئی آتا ہے آئے، ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ہم اچھے ایک میزبان بنے رہیں، اور میزبانی جو ہے وہ پاکستانیوں کا کام ہے۔ اور اگر دوسری ٹیمیں آئیں گی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کرکٹ کو لونگ پیپل ہے پاکستان میں، تو ہزاروں کی تعداد سے لوگ جائیں گے، لوگوں کو بھی کچھ کرنے کو ملے گا اور مصروف ہوں گے۔ لہٰذا ضرور اگر پاکستان میں کرکٹ آتی ہے تو ہم تو خوشی سے تہہ دل سے ٹیموں کو ضرور 1992 میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا ظہیر صاحب، اور اس کے بعد 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتا، اور اب 2017 میں پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے، تو پاکستان کی جو ٹرافیز کی شو کیس ہے وہ تو مکمل ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جیت جب آتی ہے اور پھر اس طرح استقبال ہوتا ہے، اس طرح انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو اوور آل جو کرکٹ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس جیت کے بعد اب نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا، جو زیادہ یوتھ ہے وہ اب اس کھیل کی طرف راغب ہوگی؟ بالکل، یوتھ کا آنا بہت ضروری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یوتھ ہی کی وجہ سے ہم یہ چیمپئنز ٹرافی جیتے بھی ہے۔ ایک دم سے بعض اوقات آپ نے نام بھی سنے ہوں گے کچھ پلیئرس کے، اور ایک دم سے وہ چمکے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن یہ کہ ٹیلنٹ کو جب تک آپ کھلائیں گے یا ہمت افزائی نہیں کریں گے تو پلیئرس کیسے آئیں گے؟ لہٰذا اب تو ینگ لڑکوں کو پتہ چل گیا کہ اچھی پرفارمنس دینے سے ان کی کتنی عزت ہوتی ہے، پورا ملک جو ہے اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کو ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ملی ہے، اور ینگسٹر جو ہیں اب وہ انشاءاللہ اور ابھر کے پاکستان ٹیم میں آئیں گے۔ اچھا، 1992 کی ہم بات کر رہے ہیں، 2009 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان دو بڑے ایونٹس جو پاکستان نے جیتے، اس کے بعد گریجولی جو سینئر کھلاڑی تھے وہ ریٹائر ہونا شروع ہوئے، نئی ٹیمیں بنی، اس میں تو بالکل ایک نئی ٹیم ہے، اس میں نئے اسٹارز ہیں، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اب ایک مضبوط ٹیم بنے گی 2019 کے ورلڈ کپ کے لیے۔ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیے جی، ہم تو بیگ کرکٹر، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین ٹیم بن جائے۔ اور آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ پہلا میچ جب ہم ہارے ہیں تو لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی تھی، لیکن بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ ٹیم پیچھے سے آگے آئے، وہ سب سے بڑا کریڈٹ اس کو جاتا ہے، اور یہ دنیا کو اپنے پروف کر دیا کہ ہم جو ہے جو ICC چیمپئن شپ جیتے ہیں کوئی معمولی بات نہیں، اور انشاءاللہ ہم محنت کرتے رہیں گے، پاکستان کی ٹیم محنت کرے۔ دیکھیے سب سے بڑا کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے بھائی کہ آپ کے ملک میں کرکٹ نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے لوگوں کے سامنے نہیں کھیلتے، آپ ملک کے بچوں کے سامنے نہیں کھیلتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ICC چیمپئن شپ جیت جاتے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیمپئن شپ نہیں جیتی، آپ نے دنیا کی سب سے عظیم چیمپئن شپ جیتی ہے، اور اس کا کریڈٹ ینگسٹرس کو دوں گا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ظہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو شاہ صاحب، میرا سوال سرفراز کی کپتانی کے حوالے سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مصباح الحق جب ریٹائر ہو رہے تھے، اس کے بعد اظہر علی کو کپتانی سونپی گئی، انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا، لیکن جب سرفراز کے پاس کپتانی آئی ہے اور نئے لڑکے ٹیم میں آئے ہیں تو ایک نئی روح نظر آتی ہے ٹیم میں، ایک نیا فائٹنگ اسپرٹ نظر آتا ہے۔ تو ہم اب اس موقع پر سرفراز کو مبارکباد بھی دیں گے کہ وہ تینوں فارمیٹس کے کپتان ہو گئے ہیں، تو ہم امید کریں اب سرفراز سے کہ تینوں فارمیٹس میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے اوور آل جو گریجولی ڈاؤن جا رہی تھی وہ اب بہتری کی طرف جائے گی۔ شیخر، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنا دیا گیا، اور آج اس پروکار تقریب میں ٹیسٹ فارمیٹ کا بھی اس کو کپتان اناؤنس کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی میں
फतेह हासिल की है, फाइनल जीतने में कामयाब हुए, पूरी कौम के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट लाने में ये कामयाब हुए। मैं समझता हूँ इसको मेंटेन भी रखना होगा। और जो आपने बात की, जो नए प्लेयर्स हैं जिसमें हसन भी है, फखर भी है, शादाब भी है, और भी हमारे पास 2-4 ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ कि किसी भी वक्त पाकिस्तान टीम में शामिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या जो सिलेक्शन कमेटी है, उसके जहन में गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, और वो गोल 2019 के वर्ल्ड कप का शेयर दिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहता हूँ कि 2019 का वर्ल्ड कप इनके जहन में होना चाहिए। अभी 2 साल का तकरीबन अरसा बाकी है कि उस अरसे के लिए कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, कौन कौन से प्लेयर्स की एज और उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो जहन में रखनी होगी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज जो है वो अच्छा फाइटर है, टीम को लड़ाता अच्छा है, टीम को खिलाता अच्छा है, बहुत मोटिवेट करता है। कॉम्पिटिटर हमारे साथ बात कर रहे थे, एनालिसिस दे रहे थे और काफी खुश दिखाई दे रहे थे पाकिस्तान की इस जीत पर, और जो तकरीब मुनक्किद की उसके हवाले से भी बता रहे थे। आज अलन फकीर साहब की भी बरसी है, कुछ उनके हवाले से हम बात करेंगे, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मायनाज पाकिस्तान के सिंगर मोहम्मद अली शेखी साहब। उन्होंने उनके साथ गाना भी गाया जो शोहरत की बुलंदियों को जिसने छुआ। बहुत शुक्रिया शेखी साहब, आपने में ज्वाइन किया। अलन फकीर साहब की बरसी है, हम आज इस क्रिकेट के मौजूद पर बात कर रहे थे, लेकिन हमने जरूरी समझा कि उनको भी याद किया जाए। उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है खासतौर पर सिंधी फोक के हवाले से वो थोड़ी सी डिस्कस की जाए। क्या बता पाएंगे, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये जो अल्लाह की तरफ से दिए जाते हैं, इन्होंने कोई सीखा साखा है नहीं, बस लगता के ऊपर से इनमें सारे वो चीजें डाल के उनको भेज दिया गया, और ऐसे सदियों में पैदा होते हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि आपने अलन फकीर को याद किया, याद फरमाया, बहुत अच्छी बात है। आजकल की जो भागदौड़ की दुनिया है, इसमें लोग जल्दी भूल जाते हैं और ज्यादा अहमियत नहीं देते। यही हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। अच्छा, जो गाना हुम्मा हुम्मा अल्लाह अल्लाह कर भैया, जो उन्होंने आपने उनके साथ गाया, और वो एक शोहरत की बुलंदियों को उसने छुआ, और वो पहला फ्यूजन था पाकिस्तान में जो फोक और पॉप के साथ किया गया। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पहला फ्यूजन था फोक और पॉप, क्योंकि पॉप में क्लासिकल और पॉप हो चुका था, मगर फोक और पॉप कभी नहीं हुआ, तो ये पहला है। सही। अच्छा शेखी साहब, जो पर्सनैलिटी रही अलन फकीर साहब की, उसके हवाले से जानना चाहेंगे। फन के हवाले से तो हम सब जानते हैं, उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की, बल्कि इंसान कैसे थे, उनकी शख्सियत कुछ इस हवाले से बताइएगा, आपने कैसा पाया उनको? शख्सियत वही जैसे मलंगी लोग होते हैं, मलंगी फकीरी लोग, उस टाइप की तबीयत थी। हंसी मजाक तो बहुत हुआ करता था, मगर उनकी अपनी एक दुनिया होती है जिसमें हम फिट नहीं आते, इतना भी कर लें। वो आप उनको फैंटेसी कह रहे हैं, उनको कुछ फिलॉसफी, फलसफा, सूफी, ये सारे नाम जो है ना वो तनासुब रखते हैं उनके साथ। तो वो उस किस्म की शख्सियत थी, और बस हमें कभी मिलना मिलाना होता था, आपस में बाहर है तो कभी कभार हंसी मजाक हो जाता था। सही सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शेखी साहब, मारूफ पॉप सिंगर पाकिस्तान के, हमसे बात कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह कर भैया, ये वो क्या भैया जी, हुम्मा हुम्मा प्यारी, हुम्मा हुम्मा ओ प्यारी, हुम्मा हुम्मा गुजरी, हुम्मा हुम्मा दिल प्यारी। आप ये बताइए इसका मतलब इतने अजीब है कि मैं अभी बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शेखी साहब यहाँ पर मौजूद थे। थोड़ा सा उन्होंने गुनगुनाया भी वो ट्रैक जो शोहरत की बुलंदी को जिसने छुआ, और हम आज याद कर रहे थे अलन फकीर साहब को, और एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको एक रिपोर्ट की सूरत में हम देंगे। आप रिपोर्ट देखेंगे, उसके साथ ही लाइव एट 5 की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। अलन फकीर को हमसे जुदा हुए 17 वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। सिंधी जुबान के लोक फनकार अलन फकीर सुबह सिंध के इलाका जामशोरू में 1932 में पैदा हुए। अलन फकीर ने सूफियाना कलाम गाकर मुल्क की शोहरत हासिल की। उनकी गायकी का एक अनोखा अंदाज था जो उन्हें दूसरे लोक फनकारों से मुनफरिद करता है।
علن فقیر کی گائیکی نے فلسفیانہ عشق الہی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی. انہوں نے روایتی لوک گائیکی کو ایک نیا انداز بخشا. علن فقیر نے زیادہ تر سندھی زبان میں گلوکاری کی، تاہم اردو زبان میں ان کا گایا ہوا ایک گانا تیرے عشق میں جو ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا انہیں فن کی دنیا میں امر کر گیا. علن فقیر منفرد انداز گلوکاری کے باعث نہ صرف پاکستان میں مشہور ہوئے بلکہ آپ کی گلوکاری نے دنیا کے دیگر ممالک میں اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا. انہیں صدارتی ایوارڈ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. علن فقیر کا انتقال 4 جولائی 2000 کو ہوا، مگر وہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں.